إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق سے تکریم واجب الاحترام معزز مکرم باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام مشائخین اعظام بالخصوص صدر جلسہ حضور سید سرکار پیر سید وزیر علی شاہ باپو قادری و نقشبندی، اور خصوصی ہمارے اور آپ کے میزبان سید جمیل شاہ بابا مدظ علی والنورانی و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے کی ٹھنڈی یہ آپ کے لیے اتنی سرد ہے تو میرے جیسے دبلے پتلے بندے کے لیے تو اور زیادہ سرد ہو سکتی ہے، لیکن ہم جن کے جشن میں بیٹھے ہیں، جن کی طرف یہ جلسہ منسوب ہے، میری مراد ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے ابتدا میں نام ہی مولا علی کا ہے، اور اس نام کی برکت یہ ہے کہ یہ نام یہاں بھی باقاعدہ گرمی پیدا کرتا ہے، جوش دلاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو اس نام کی بے شمار برکتیں
دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی لوگ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ٹھنڈی ہر زمانے میں آئی ہے، آتی رہے گی، لیکن جب کبھی ایسے بزرگوں کی مجلس سے مل جائیں اور ایسے نفوس قدسیہ کے چہرے دیکھنے نصیب ہو جائیں تو کم از کم اللہ کی تسبیح اور تکبیر کی نیت سے اور اس کے ذکر کی نیت سے کبھی اپنی زبانوں سے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کی صدائیں بلند کر لینی چاہیے، اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ایک دن فنا ہوگی، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ اور ہم بیٹھیں گے اور ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر حضور کی محبت میں تڑپ کر بآواز بلند درود پاک کی سوغات پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اور وہ اپنی نظر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بطور منقبت بھی بعض بزرگوں کی شان بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور کہتے ہیں اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات کہی ہے جو ان ائمہ اہل بیت میں جن کا شمار ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو جہاں کو یکجا کر دو تول نہ پائیں گے پھر بھی، دو جہاں کو یکجا کر دو تول نہ پائیں گے پھر بھی، کہ کربلا میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، کربلا میں لوگو شبیر کا سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور جس ہندوستان میں ہم اور آپ بس رہے ہیں، اس ہندوستان کو جنہوں نے اپنے قدم ناز سے نوازا اور پوری دنیا جس کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو اتنا عروج دیا، اتنا عروج دیا، لیکن جتنی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں الحمدللہ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز کے قدموں نے ایک بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی اجمیر معلیٰ سے لے کر، یعنی راجستھان کی سرزمین سے لے کر ان سمندری علاقوں تک، اگر مختصر سے عرصے میں اگر پورے ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے میں انہوں نے جو پیشکش کی، کائنات اس کی تاریخ کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ انہی کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دلوں پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دلوں پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں اور وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس جلسے کی مناسبت سے مجھے جس عنوان کا پابند کیا گیا، ائمہ اہل بیت اطہار کے زندگی کے چند گوشے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بھی آنے والے اوقات میں ان کے بتائے ہوئے اور ان کے
زندگی کے وہ گوشے ہمارے لیے آئیڈیل بن جائیں اور اس پر زندگی گزارتے گزارتے اللہ نے اگر چاہا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان نفوس قدسیہ کی محبت کے صدقے میں اللہ ہماری نجات اور بخشش بھی فرما دیں۔ میں بڑے ہی مختصر تمہیدی کلمات سے پہلے قرآن عظیم کی اس آیت کا ترجمہ اور سادہ سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں، جس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش کی تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد سے بھی، تو فرمایا اللہ نے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کا مفہوم میں نے آپ کے گوش گزار کیا، جس میں لفظ امامہ یعنی امام یہ استعمال ہوا ہے، اور پوری تاریخ میں آپ دیکھیں کہ لفظ امامت، لفظ ولایت، ہمارے بزرگوں نے اس پر کئی اقوال پیش کیے ہیں کہ الحمدللہ ظاہری ہو یا باطنی، ساری کائنات کی امامت میں اگر سب سے اولین ترین کوئی جماعت ہے تو اس میں سب سے پہلے انبیاء کی جماعت آتی ہے، اور ان انبیاء میں بھی رسولان اعظام، اور ان رسولوں میں بھی اولو العزم، اور ان اولو العزم میں بھی اگر سب سے صف اول میں کسی شخصیت کا نام آتا ہے تو وہ ہم سب کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ کا نام آتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ نے کائنات کی پوری مکمل امامت کا اور رسالت کا تاج زرین پہنا کر اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا۔ اس سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس امامہ سے مراد یعنی امام جو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنائے گا تو اس میں سب سے اولین ترین جماعت جو ہے اس میں انبیاء ہے، اور انبیاء میں سب سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اور اس کے سوا انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں امامت سے مراد یعنی لفظ امام سے مراد وہ شخص ہے جس کی منہاج نبوت پر امور دین میں پیروی کی جائے، اور اس کے مصداق سب سے پہلے اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ انبیاء کرام کی جماعت ہو سکتی ہے، اور انبیاء میں سب سے اولین ترین کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اور آگے سنیے دوسرا قول کہ اس لفظ امام سے مراد خلفائے راشدین ہے۔ اب یہ ساری کی ساری امامت کا لسٹ اگر اٹھا کر انبیاء کو چھوڑ دے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھنے جائیں تو کائنات میں رسول اللہ کی امت میں انبیاء سے لے کر اب تک یعنی انبیاء کو چھوڑ کر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آج کی امت تک اور صبح قیامت تک جتنی بھی امتیں ہوئی ان امتوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو اللہ نے بلند رتبہ عطا فرمایا تو وہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو عطا فرمایا، اور خلفائے راشدین میں وہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ یعنی یہ 4 خلفائے راشدین، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گن لیں تو یہ 5 خلفائے راشدین ان کی ترتیب ہے۔ لیکن یہ 4 نفوس قدسیہ جس کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے جانتے ہیں تو یہ 4 افراد ہیں، اور ان میں چوتھے نمبر پر جو 12 ائمہ کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں اس میں ایک امام حضرت مولائے کائنات کا نام بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت کی ہے فتویٰ رضویہ شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امامت میں جو بعد میں خلافت، اس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی مولائے کائنات، اور اس کے بعد امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد ان کی نسل میں یہ بات چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری تک آئی، اور بیچ میں حضرت امام حسن تھے، اور یہ حضرت امام حسین کی نسل میں یہ امامت منتقل ہوئی، اس کے بعد سے امام حسن عسکری تک آئی، اور امام حسن عسکری کے وصال کے بعد اب یہ ذمہ داری جو روحانی طور پر اس وقت اگر کسی کے دست قدرت میں ہے تو وہ شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔
تو یہ ولایت کا وہ پس منظر ہے اور یہ امامت کا پس منظر ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قضات، فقہا، ائمہ مجتہدین، حد تو یہ ہے کہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک لے آئے کہ جو اپنے علاقے کی مساجد میں امام بھی ہوتے ہیں یہ بھی انہی میں شامل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ میں نے آیت کا ایک لفظ امامہ کا خلاصہ کر کے آپ کے سامنے وضاحت کر دی، جس سے یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا اور انہوں نے جو عرض کیا کہ میری نسل میں امام پیدا فرما، یعنی امام عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے جو ان کی نسل میں انبیاء تو ہوئے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یوں قبول فرمایا کہ کائنات میں بہت ہی مشہور زمانہ یہ بات ہے کہ 12 امام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو مولا کائنات سے شروع کرتے ہیں اور حضرت امام مہدی پر ختم فرماتے ہیں۔ یہ پورے چیپٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم اکثر و بیشتر رمضان شریف میں مولا کائنات کا ذکر خیر بھی سن لیتے ہیں، اسی طرح محرم شریف میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی سن لیتے ہیں، اور قریب قریب میں الحمدللہ ایک اور زیادہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی کوئی سفر کے مہینے میں کر لیتا ہے، یا 12 ربیع النور کے 5ویں جلسے میں بھی یادگار امام حسن کے نام پر کوئی نہ کوئی جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ یہ میری لائف میں جب سے تقریر کرتا ہوں اور اس لائن میں ہوں، میرے خیال سے اس نام کا یہ پہلا جشن ہے، یعنی جشن ائمہ اہل بیت، جو میری زندگی میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ حالانکہ الگ الگ ائمہ کے نام سے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت اطہار کے نام سے یہ پہلا جشن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان نفوس قدسیہ میں سے چند نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کر دوں، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی کس انداز میں گزاری، اور ہمیں اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیسے زندگی گزارنا ہوگا۔ اور اس وقت جو کلچر ہے اور اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سب بچ جائے گا اور سب اچھا ہی ہوگا، لوگوں کے دماغ میں یہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم اور آپ صرف یہی کہتے رہے کہ سب بچ جائے گا اور سب اچھا ہی ہوگا تو ایسے یہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں، ورنہ یہ ائمہ اہل بیت جن کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، اکثر لوگوں کو شہادت نصیب ہے، یعنی باقاعدہ گردنیں دیے، اور بعض ائمہ اہل بیت کو باقاعدہ زہر دے دیا گیا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا اتنی آسانی سے یہ دین آگے تک جانے والا نہیں ہے، یہ دین پہلے سے قربانیاں مانگ رہا ہے اور صبح قیامت تک قربانیاں طلب کرتا رہے گا۔ میں آپ کے یہاں صبح سے حاضر ہوں، ایک دو نماز آپ کی مسجد میں پڑھنے کا موقع ملا، بڑی خوشی ہوئی۔ مسجد بڑی عالی شان ہے، امام صاحب بھی بڑے عالی شان ہیں، متولی صاحب بھی بڑی عالی شان ہیں، اور جمیل شاہ بابا تو یہیں رہتے ہیں دونوں گاؤں کے بیچ میں، اور یہ سادات اور علماء کا قافلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ لیکن ایک عرض یہ ہے کہ میرے خیال سے عصر کی نماز میں صرف ایک صف تھی، مغرب میں ہو سکتا ہے ایک آدھ دکا آدمی بڑھ گیا، اور ابھی عشاء بھی آپ نے اور ہم نے سب نے پڑھی، ہم نے دیکھا ہوگا۔ کوشش یہ کیجئے کہ زندگی میں جب بھی ہمیں اور آپ کو آبادی مقصود ہو کہ ہماری نسلوں آباد رہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کی مسجد، اپنے علاقے کی خانقاہ، اپنے علاقے کے مدارس اور اپنے علاقے کے ادارے کو آباد کرنا سیکھ جائیں۔ اللہ ان مقدس جگہوں کی برکتوں کی وجہ سے اللہ ہماری بستیوں کو بھی آباد فرما دے گا۔ اس کی میں ایک مثال پڑھ رہا ہوں، اور یہ میرے پاس اس وقت شیخ عبدالتواب صاحب کی بہت ہی مشہور زمانہ کتاب موجود ہے کہ یہ آبادی ملتی کیسی ہے اور یہ کیسے آباد ہوتے ہیں۔ میں نے جب پوسٹر پڑھا بابا تو کم و بیش 120 یا 25 کے قریب سادات کرام کے نام موجود تھے، الحمدللہ۔ یعنی کچھ کی سرزمین پر پہلی بار حاضری ہے، اتنے سارے سادات یہاں بستے ہیں اور الگ الگ سلاسل سے بستے ہیں، تو بڑی خوشی اور مسرت یہ ہوئی۔ لیکن میں یہ سوچ کر آیا تھا، اور یہ پورے راستے میں بھی یہ بات خیال سے گزری کہ قدرت کا نظام دیکھیے، قدرت کا انتخاب دیکھیے کہ امام حسین نے ایک قربانی دی، یعنی پورا کنبہ کٹا دیا، شہید کرا دیا،
لیکن ایک امام زین العابدین حسن یہ حسینی نسل سے بچے اور حضرت امام حسن کی نسل سے حضرت امام حسن مثنیٰ، لیکن اس ایک بچنے والے عابد بیمار کی نسل کو صرف مدینے تک محدود نہ رکھا. ایسے نہیں یار، میں یہ سوچتا ہوں، میں ٹھنڈی جانتا ہوں، میں جتنا مریض ہوں اتنے آپ نہیں ہیں. سید کا نام آئے نا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ سیدوں کی شان ہے. میں نے کئی لوگوں کی زبانی ابھی سنا اور کئی لوگوں کو دیکھا بھی، شہزادوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یعنی آل رسول سے بڑا پیار کرتا ہے. کچھ کا ایریا بڑی تیزی کے ساتھ رسول اللہ کے شہزادوں سے وابستہ ہے. لیکن آپ کو ایک بات عرض کر دوں، سید کے ساتھ چلنا ہونا تو پھر حور جیسا کلیجہ بھی چاہیے. ہاں اس لیے کہ سید کے ساتھ خالی بریانی نہیں ہوتی، خالی حلوہ ہی نہیں ہوتا، کبھی وہ میدان بھی آتا ہے جس میں گردنیں کٹانی پڑتی ہے. ورنہ یہ بات بڑی مشہور ہے لطیفہ کہ وہ جب تک بریانی آتی رہی تو سب مطلب دوڑتے رہے، حلوہ آتا رہا تو سب دوڑتے رہے اور لیتے رہے. لیکن جیسے ہی وہ پلیٹ آئی اور اس میں رومال جیسے ہٹایا اور اس میں خنجر دیکھا نا تو سب پتلی گلی سے نکل گئے. لوگوں نے پوچھا، کہا لوگ کہاں گئے؟ تو کہا یہ سب حلوہ والے لوگ تھے، یعنی کھانے کے لیے تھے، اس کے بعد سب چھو منتر ہو گئے. میں کہتا ہوں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیوں پہلے ایک مرتبہ اتنی بڑی قربانی دے دی. شہزادوں میں بچنے میں یہی نفوس قدسیہ ہے، اور حسینی نسل میں فقط امام زین العابدین بچے. لیکن ایک عابد بیمار نے اپنی خوشبو اتنی پھیلائی اتنی پھیلائی اتنی پھیلائی کہ الحمدللہ آج کائنات میں جس علاقے میں بھی چلے جاؤ، کوئی ملے نہ ملے، رسول اللہ کے بیٹے ضرور ملتے ہیں، یعنی رسول اللہ کا خاندان ضرور بستا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا حضور نے یہ امت کو حوالے ہی ان سیدوں کے کیا. ہاں حضور نے قرآن دیا اور اہل بیت دی اور فرمایا ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ چیزیں تمہیں گمراہ ہونے نہیں دے گی. کمزوری ایک یہ آ گئی. ہم نے یقیناً اہل بیت سے ہماری محبت ہے اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی کرتی رہے گی، لیکن اپنی زندگی میں تھوڑی ہمیں جانچ پڑتال کرنی ہوگی. جیسے اس وقت بڑے بزرگ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کے، میں کما حق سب کے نام سے واقف نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ان کے چرچے بڑے ہیں، اور اطراف و اکناف میں انہوں نے جو اس وقت سنیت کو بچا کر رکھا ہے اور لوگوں کے ایمان کا جو تحفظ کیا ہے، یہی ان کی مقبولیت کی دلیل ہے اور یہی ان کی روحانیت کی دلیل ہے. لیکن آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن ائمہ کا ذکر ہم اور آپ کرنے بیٹھے ہیں، آپ ان کی زندگی کا ایک سرسری طور پر جائزہ لیں. سب سے پہلے حضرت امام زین العابدین، ان کے آنے سے پہلے، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کا ذکر فرما رہے ہیں. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت جابر، اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھا لیا. کن کو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد حضور نے اپنے شہزادے کو اپنی گود میں بٹھانے کے بعد حضرت جابر کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کہا جابر، ان شہزادے حسین کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اور باقاعدہ قیامت میں ساری کائنات موجود ہوگی، اس وقت میرے حسین کے اس بیٹے کو جس کی میں بشارت دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں، کہا اس بیٹے کو اللہ قیامت کے دن سید العابدین کے لقب سے کھڑا کرے گا، یعنی یہ اعلان ہوگا ان کے نام سے. تو ان کا وہ بیٹا کھڑا ہوگا، اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اس بیٹے کے یہاں پھر ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا اور امام باقر کے نام سے مشہور ہوگا. اے جابر، اگر تم اسے پانا تو فرمایا میرا ان سے سلام کہہ دینا. یعنی یہ روایت حضرت جابر کی اس طرح نشاندہی کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بچپنے میں ہی
ان کی شان بیان کی، ان کے بیٹے کی شان بیان کی، اور پھر ان کے بیٹے کی شان بیان کی۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ کے بیٹے در بیٹے کی شان بیان کرنا یہ خود رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ ائمہ اہل بیت کے ان نفوس قدسیہ کا آپ نے یوں ذکر فرمایا۔ آگے سنیے، اللہ رب العزت نے حضرت امام زین العابدین کو ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ نے پورے مکمل 3 سال مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پائے، پھر ایک عرصہ حضرت امام حسن کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت امام حسن کی شہادت کا صدمہ اٹھانے کے بعد ایک بڑا عرصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ امام حسین کا وہ امتحان جو ختم ہوا وہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور باقاعدہ ان کی زندگی کا وہ دور دیکھا۔ اب میں آپ کو نہیں بتا سکتا جنہوں نے امام زین العابدین نے امام حسین کا دور دیکھا، امام حسن پاک کا دور دیکھا، مولائے کائنات کا دور دیکھا، اور وہ بھی چھوٹا موٹا وقت نہیں دیکھا، بڑا ایک عرصہ دیکھا۔ پتہ یہ چلا انہوں نے یہ زندگی میں دیکھ کر اپنے اندر اتنی تبدیلی لا دی کہ بعد واقعہ کربلا بھی مورخین نے یہ لکھا ہے امام زین العابدین رات کی تنہائیوں میں بھی 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، اور عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ باقاعدہ سید العابدین، زین العابدین، ان القاب کے ساتھ قیامت کے دن پکارا جائے گا، اور جیتے جی بھی قدرتی طور پر آپ کو یہ القابات دیے گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ مزاج ملا، جن کو مولا کائنات ملے، جن کو امام حسین ملے، جن کو امام حسن پاک ملے، انہوں نے اپنی زندگی کو یوں تبدیل کر دیا اور وہ سید العابدین بن کر زندگی گزارتے رہے۔ آج اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں کسی عمل کی کمی ہے تو ہمیں آپ کو اس کو ان چیزوں کو سننے کے بعد اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک خصوصیت میں نے عبادت کی امام زین العابدین کی عرض کر دی۔ دوسری ایک خصوصیت عرض کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دماغ میں آ جائے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ ہو بہو حلیے میں یعنی شکل و صورت میں مولائے کائنات کے چہرہ کے مشابہ لگتے تھے، یعنی ہم شبیہ مولائے کائنات لگتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو شرف عطا فرمایا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو خوف خدا جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اور یہ بھی ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جس انداز سے جی رہے ہیں اور جیسا حال ہمارا اور آپ کا بن چکا ہے، اس وقت پورے گجرات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک خوف طاری ہے۔ حالانکہ ایسی پوزیشن نہیں ہے جو میڈیا دکھا رہی ہے، لیکن اگر ایسی بائی چانس بن رہی ہو تو ہمیں اور آپ کو یہ احتساب کرنا چاہیے کہ کسی کا خوف ہمارے دل پر مسلط کیوں ہو رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ اگر کہیں نہ کہیں ہمارے دل سے خوف خدا کی کمی آ رہی ہے، اس لیے دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے۔ اور جب تک ایک مومن کامل اللہ کی ذات سے ڈرتا رہا، اگر وہ تنہا بھی رہا تو بھی دشمن کے نرغے میں وہ اس انداز سے بات کرتا تھا کہ کائنات ایسے لرزتی تھی۔ اس کی مثال بھی آپ امام زین العابدین کی زندگی میں دیکھ لیں، خود تو خوف خدا سے لرزتے ہی تھے، اور کتنا خوف تھے اس کو سنیے، لیکن ان کے خوف خدا کی بنیاد پر دشمن کتنا لرزتا تھا اس کا پس منظر بھی سنیے۔ راوی لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین جب بھی حج کا احرام باندھتے تھے نا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے آتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب احرام باندھا جاتا ہے تو لبیک پکارا جاتا ہے، یعنی لبیک یعنی تلبیہ جس کو کہتے ہیں، تلبیہ بولتے ہیں۔ لیکن یہ جب بھی مطلب کہنے کی بات آتی ہے نا، لبیک کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور لبیک کہیے، تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ لبیک نہیں کہیں گے تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، یعنی روتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا امام زین العابدین سے، کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو ایک جملہ جو تاریخی جملہ جو کہا نا وہ یہ تھا، ارشاد فرمایا مجھے خوف لگتا ہے، یعنی ڈر لگتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں لبیک کہوں اور اللہ کی جانب سے کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی یہ خوف الہی کی وجہ سے
حالانکہ آپ کی مقبولیت کتنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے سن لیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے تھے کہ اگر کہیں لا لبیک کی آواز آ جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو لوگوں نے عرض کیا حضور لبیک پڑھے بغیر تو احرام کافی نہیں ہے؟ تو پھر آپ بلند آواز سے یوں کہتے لبیک اللہم لبیک، یعنی یہ پڑھتے، مگر کہتے ہیں جیسے وہ پڑھتے تھے تو زبان لرز جاتی تھی اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. یعنی اتنا اللہ کا خوف آپ کی زندگی میں یہ لوگوں نے لکھا ہے. اور یہ خوف کے کارن ہی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی خوف ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس مظلوم قافلے کو جب یہ یزیدی لے کر چلے اور باقاعدہ کوفہ، اور کوفہ کے بعد جب دمشق لے گئے، اور دمشق لے جانے کے بعد بھی جب یزید کے سامنے آپ کا آمنا سامنا ہوا تو قربان جائیں اتنے دنوں کے بیمار ہونے کے باوجود بھی امام زین العابدین نے گفتگو کرنے میں ایک ذرہ برابر بھی لچک محسوس نہ کی، اور باقاعدہ یزید کا دندہ شکن جواب دیا، اور باقاعدہ اس سے باتیں منوا کر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جامع مسجد کوفہ میں بھی تشریف لے گئے، اور باقاعدہ اتنا شاندار خطبہ دیا کہ لوگ اش اش کرنے لگے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ تو آپس میں جو لوگ پہچانتے تھے وہ کہتے تھے یہ خاندان بنو ہاشم کا شہزادہ ہے. تو لوگوں نے یہ کہنے پر یہ تاریخی جملے کہا اگر یہ بنو ہاشم سے ہیں تو کہا بنو ہاشم کی تو شان یہ رہی ہے کہ خطابت ان کے گھر کی کنیز رہ چکی ہے، یعنی تقریر کرنا، خطبہ دینا یہ ان کے گھر کی شان اور وصف رہا ہے. یعنی امام زین العابدین نے اس زمانے میں باقاعدہ بے خوفی کے ساتھ ان یزیدیوں کے سامنے خطاب فرمایا، اور باقاعدہ حق اور باطل کے درمیان جو واضح فرق تھا نا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے واضح فرمایا. دوسری بات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو آج ہماری اور آپ کی زندگی سے ایک مطلب سرسری طور پر نکل چکا. میں نہیں کہتا کہ یک لخت نکل گیا، لیکن حقیقت یہی ہے الا ماشاء اللہ. ہم جب سب کسی سے ملتے ہیں نا تو ظاہری طور پر بہت اچھے ملتے ہیں، لیکن جیسے ہم جدا ہوتے ہیں نا تو الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ غیر حاضری کے بعد پھر وہ اچھا کلام کرے، یعنی اس کے حوالے سے. آج یہ ہم حسن اخلاق صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ وزیر بابا تشریف لائیں، سید صاحب تشریف لائیں، بابا تشریف لائیں اور سادات تشریف لائیں تو ہم بہت اچھے سے ملے، لیکن جیسے وہ پیٹھ کے پیچھے ہوئے تو پھر ہم آپس میں کچھ اور چرچا کرتے ہیں. تو اس کو اخلاق نہیں کہتے جو ظاہری طور پر خالی مل لیا اور مسکرا لیا، اس کو اخلاق نہیں کہتے، بلکہ پیٹھ کے پیچھے بھی ان کا حسن ہی بیان کرنا اور ان کی اچھائی ہی بیان کرنا یہ حسن اخلاق میں سے ہیں. اور ہمارے اور آپ کے درمیان سے یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں سے جانے لگی ہیں. میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا حسن اخلاق پڑھ دیتا ہوں. اللہ کرے ہماری زندگی میں کوئی بھی ایک چھینٹا بھی، ایک قطرہ بھی اگر ان کی زندگی کا آ گیا نا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا. لوگوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ اس کے باوجود بھی کبھی اف نہ کیا. اور جب بھی لوگ آتے اور کہتے ہیں کہ خلافت کا اعلان کر دو یا امامت کا اعلان کر دو یا نماز پڑھا دو، تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ زیادہ تر فرمائشیں کریں گے نا تو فرمایا میں مدینہ چھوڑ دوں گا، یعنی مدینہ چھوڑنا گوارا کر لوں گا، میرے ساتھ یہ معاملات کے حوالے سے کبھی گفتگو نہ کرنا. اور باقاعدہ مدینے کی آبادی سے تھوڑا باہر رہ کر اپنے ایک اپنی شان ایک حجرہ بنا رکھا تھا، یعنی خیمہ، اور اس میں تشریف فرما ہوتے تھے. شیخ عبدالتواب صاحب نے اس بات کو بھی لکھا ہے، جب میں یہ پڑھتا ہوں نا تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ائمہ اہل بیت کے اخلاق اور ان کی زندگی کے اوصاف اگر لوگوں کو بیان کر دیے جائیں اور لوگ اس پر عامل ہو جائیں نا، بے شک کرامتوں کا میں منکر نہیں ہوں، میں کرامتیں بہت سنا سکتا ہوں اور بہت سارے فضائل پڑھ سکتا ہوں. اس دور میں اگر ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے تو وہ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے، ائمہ اہل بیت اور خلفائے راشدین کے کردار کی ضرورت ہے. اور جب مسلمان با کردار بن جائے گا، ہمیں یہ طاقتیں جو ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے ہمیں انہیں پسپا کرنے کے لیے نکلنا نہ پڑے گا، بلکہ مسلمان کا اخلاق ہی انہیں اتنا گھائل کر دے گا وہ سامنے سے خود ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. آپ کہیں گے برکاتی یہ ہوا میں فائرنگ نہیں ہے، وہ بھی وزیر باپو کی موجودگی میں.
یعنی یہ کچھ کے سادات اور علماء کی موجودگی میں یہ ہوا میں فائرنگ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. اس کے لیے دلیل کیا دے گا؟ میں نے کہا مولا علی کا ایک لال آیا تھا صدیوں پہلے. ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ایک علی کا لال آیا تھا اور پوری تاریخ میں ہندوستان کی کبھی غریب نواز نے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا. یعنی ایک تھپڑ تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی کو جھاپٹ ماری ہو. تو میں نے کہا آخر غریب نواز نے کیا؟ تو غریب نواز کی تاریخ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ مدینۃ الرسول سے چل کر جب ہندوستان کی سرزمین پر، خاص کر کے جو اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، جب آپ اس وادیوں میں اندر داخل ہو گئے اور ملتان اور کراچی یہاں تک پہنچے نا، تو لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ کم و بیش 1600 خاندان کے لوگ صرف غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، اخلاق اور آپ کا وجہ یعنی چہرہ دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے تھے. یعنی کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے کہ 16 کے قریب خاندان. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن جب ہم اور آپ سکھائیں گے نا تو ہوگا. ان میں سے ایک کردار میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیمہ لگا کر تشریف فرما تھے، تو ایک زمانے کے بعد، یعنی یوں سمجھیے کہ واقعہ کربلا کی یہ داستان ہو جانے کے 7 یا 6 سال کے بعد تقریباً، جب مختار سقفی مطلب وارد ہوا اور اس نے امام حسین کے قاتلوں سے جب بدلہ لینا چاہا اور باقاعدہ سب یزیدی مطلب بھاگے، یعنی اس انداز میں چھپنے کے لیے، کوئی یہ شہر چلا جاتا، کوئی یہ شہر چلا جاتا. اس میں سے ایک بندہ باقاعدہ مدینۃ الرسول آیا اور اس نے باقاعدہ چھپنے کے لیے لوگوں سے مدد چاہی، کہا مجھے چھپا لو کیونکہ مختار سقفی سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اور جب یہ بات ہوتے ہوتے پورے مدینے میں اسے کسی نے پناہ نہ دی نا، تو کسی نے آخر میں کہا مدینے کی آبادی سے بالکل قریب ایک خیمہ ہے، وہاں حسین ابن علی کا شہزادہ رہتا ہے. یہ کہا وہاں جا کر پناہ لے لے. ہو سکتا ہے کسی نے پناہ دی یا نہ دی، لیکن وہاں جائے گا نا تو خالی واپس نہیں آئے گا. یعنی یہ رسول اللہ کے خاندان کی شان رہی ہے اور باقاعدہ ان کے اخلاق یہ رہے. دشمن کو گھر میں پناہ دینا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. آج ہمارے یہاں تو ہم سگے باپ کے سامنے بھی آستینیں چڑھا لیتے ہیں، سگے بھائی کے سامنے بھی آستینیں چڑھا لیتے ہیں. یہ وہ نفوس قدسیات ہیں جنہوں نے جان کے دشمنوں کو بھی باقاعدہ پناہ دی اور باقاعدہ پانی پلایا. جب وہ بندہ آ گیا اچھے سے اس کی خاطر تواضع کی، اور جب تک رکنا تھا رکا اور اس کے بعد جانے لگا نا، تو آپ نے اس کو مڑ کے دیکھتا تھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. قربان جائیں امام زین العابدین کی اس نگاہ پر. تھے بیمار، خیمے میں ہی تھے، لیکن فرماتے ہیں کہا کیوں پہچانا نہیں؟ کہا آپ نے مجھے اتنے دن تک مطلب جو مہمان بنا کر رکھا، اگر پہچانتے تو مہمان نوازی نہ کرتے. کہا بات بتا. کہا آپ مجھے پہچانتے تھے؟ کہا جیسے تو دروازے پہ آیا اور دستک دی نا. کہا ہاں. کہا پہلی نظر علی کی تجھ پر پڑی نا تو پہچان لیا تھا تو کون ہے. یعنی یہ بات کہی. کہا پہلی نظر پڑی تھی نا، پہچان لیا تھا کہ تو کون ہے. کہا کون ہوں؟ کہا تو وہی سپاہی ہے نا، یعنی کربلا کے میدان میں جنہوں نے ہمارے جوانوں کو مطلب شہید کیا، ہمارے بچوں کو پیاسا ستایا، یہاں تک کہ میرے والد پر جو تم نے ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ ہماری مستورات کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیے اور مجھے یہاں تک لے کر آئے تھے، یہ ساری داستان اسی کے سامنے پڑھنے لگے. وہ مطلب زمین اس کی پیروں کے نیچے سے جیسے نکل رہی ہو. اس نے کہا جب سب کچھ آپ کو یاد ہے کہ میں وہی ہوں، پھر بھی آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. دل کے کانوں سے سنو کچھ کے غیور مسلمانوں، ان سیدوں کے اس دادا نے یہ جملہ کہا تھا. کہا تو یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ سلوک میں نے کیوں کیا؟ تو کہا سن، تم نے جو کربلا میں کیا نے وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی. اور دوسرا جملہ پلٹ کر کہا آج جو زین العابدین نے کیا نا وہ اپنے نانا کی ریت ہے. یعنی یہ رسول اللہ کے اخلاق کے حسنہ کا مظاہرہ کیا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے. ہم لوگ کب لوگوں کی مدد کرتے ہیں معلوم ہے؟ میں کچھ کی بات نہیں کرتا ہوں بابا کہ یہ کوئی لوگ مطلب اپنے اوپر نہ لے لے، اور یہ میں کچھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں. میں آپ کے تعارف میں مطلب لوگوں نے جو بھی باتیں کہی ایکسیپٹ کی ہے، میں آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں یہ حالات بنے ہوئے جو اس وقت ہیں،
ہم مدد اس دن کرتے ہیں جب غازہ اور فلسطین جیسی حالت ہوتی اس دن. ہاں جی تھے جی کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں الا ماشاءاللہ. ہمارے یہاں ہمارے ایک سید صاحب ہے وہ کہتے تھے کہ برکاتی ہماری قوم کا ایک پرابلم یہ بھی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا صدقہ بہت دیتی ہے, زکوٰۃ بھی نکالتی ہے, صدقہ بھی دیتی ہے, عشر بھی نکالتی ہے, واجب ادا کرتی ہے, فرض ادا کرتی ہے, صدقہ ایک نفلی ادا کرتی ہے, دیتی ضرور ہے. میں نے کہا تو پھر ٹینشن کیا ہے؟ کہا صدقہ اس دن دیتی ہے جس دن مصیبت آ پڑتی ہے. یعنی اگر بندہ مصیبت میں نہیں ہے تو 777 کا بیلنس پوروا سکتا ہے, لیکن اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرنا ہو نا تو وہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے. اگر مسجد کے معاملات ہو نا تو کمزور پڑتا ہے, اداروں کے معاملات ہو تو کمزور پڑتا ہے, درگاہوں کے معاملات ہو تو کمزور پڑتا ہے, یعنی دینی کام ہو تو بڑا کمزور پڑ جاتا ہے. میں کہتا ہوں جس دور میں اس امت نے ساری امت کے لیے یکساں سلوک کیا, اللہ نے ان امتوں کو آباد رکھا. آج بھی دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جب تک رسول اللہ کے اخلاق امت میں باقی رہے عروج پر رہی, اور جس دن سے یہ اخلاق ختم ہو گئے اس دن سے یہ امت نے زوال کا منہ دیکھ لیا ہے. یہ میں نے ایک بات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر دی. اصل بات جو بتانے جا رہا تھا وہ سنیے. امام زین العابدین کے حوالے سے لکھا ہے مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص آ کر ملا اور اس نے جو کہنا تھا نا وہ کہنا شروع کیا. کس کو؟ امام زین العابدین کو. ظاہر سی بات ہے ابھی بابا تشریف فرمایا, وزیر بابا ہے اور دیگر سادات جو یہاں ہیں ان کے مرید معتقدین یا ان کے خاندان کے لوگ سب ساتھ میں ہوں. اگر کوئی بابا کے حوالے سے ایک جملہ ایسا کہہ لے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مرید آپے سے باہر ہو جائے گا. یعنی ایک فطری طور تقاضا یہی ہے کہ پیر کی محبت اسے جوش دلا دے گی اور باقاعدہ مطلب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب جب صدیوں کے بعد رسول اللہ کے بیٹوں کے مریدوں کے جذبات یہ ہے, مجھے بتاؤ ڈائریکٹ امام حسین کے بیٹے جب مدینہ شریف میں مسجد سے باہر نکلتے ہوں اور کوئی جملہ کہہ دے تو صحابہ کے اور تابعین کے بیٹوں نے کوئی مطلب ٹھنڈک محسوس کی ہوگی؟ ہرگز نہیں نا. یعنی ان کے بھی جذبات رہے ہوں گے. لیکن سنیے اس وقت امام زین العابدین کا کردار کیا تھا. اس نے آپ کو چند جملے کہے, آپ کے غلام ساتھ میں ہی تھے امام زین العابدین کے, بڑے آگے, یعنی کچھ کہنا چاہتے تھے, بس ابھی بڑھنا ہی چاہتے تھے نا, تو آپ نے فرمایا رکو, غلاموں کو روک دیا. یعنی کوئی سزا دینے کی اجازت نہیں دی. یعنی اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے نا, کہاں رک جاؤ, روک دیا. اور اس کے بعد آپ نے خود اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اے شخص, ہمارے حالات کا بہت حصہ تجھ سے پوشیدہ ہے, اگر تجھ کو کوئی حاجت ہو تو تو بیان کر تاکہ ہم تیری مدد کریں. دوسرا جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا اگر تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے تو میں تجھے کپڑا دوں گا, اگر پیسے کی ضرورت ہے تو میں تجھے پیسے دوں گا. یعنی یہ ساری باتیں امام زین العابدین اس شخص سے کر رہے ہیں جس نے برا بھلا کہا. جب یہ ساری باتیں کر چکے اور حقیقت میں اس بندے کو اسی چیز کی حاجت تھی, آپ نے اسی وقت اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا. یعنی وہی اس کی حاجت پوری کی. 5000 درہم منگوائے اور اسے دیے اور فرمایا تو مجھے برا بھلا کہتا تھا نا, یہ حسین ابن علی کے بیٹے کی شان ہے کہ برا بھلا کہنے والے کو بھی اتنا پیسہ دے رہا ہوں. یعنی یہ 5000 پکڑا ہے. اور جب آپ کے یہ سارے اخلاق دیکھے نا تو اس اخلاق کو دیکھ کر وہ شرم سے پانی ہو گیا اور اس نے ایک بات کہی. کہا ایک بات کہوں؟ کہا کیا؟ کہا میں واقعی گواہی دے سکتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملات پلٹ کر اخلاق کی صورت میں کوئی دیکھ سکتا ہے تو فرمایا وہ صرف رسول اللہ کی اولاد ہی دے سکتی ہے. یعنی یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے نا تو وہ جلدی سے بدلہ نہیں لیتے, بلکہ اس کے بدلے میں وہ اپنے نانا کا اخلاق پیش کر کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمیں آزماؤ نہیں, ہمارا امتحان نہ لو. لوگ چاہے جتنا ظلم کر لے, جتنا برا بھلا کہہ لے, لیکن ہماری شان تو وہی ہے جو ہمارے نانا اور دادا ہمیں بتا کر چلے گئے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ پورے کچھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی سادات بستے ہیں, جتنے بھی مشائخ بستے ہیں, اپنے ایک زمانہ ان سادات کرام بزرگوں کا دیکھا ہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں نا, جب اس دور میں سیدوں کی شان یہ ہے, ان کے اخلاق کریمانہ کا عالم یہ ہے
تو مجھے بتاؤ امام زین العابدین کا اخلاق کتنا اچھا رہا ہوگا. یعنی یہ اس بات کی نشانی ہے. آگے سنیے، ایک وصف یہ بھی تھا، ایثار کرنا، قربانی دینا. اور کتنی بڑی قربانی، ایک تو پورا خاندان تو دے کر آئے ہی تھے، لیکن زندگی بھر جو انہوں نے کام کیا نا، وہ ہمیں اور آپ کو بھی، آپ کے یہاں ہوتا ہی ہوگا. اور بڑے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے بڑا خوشحال علاقہ رکھا ہے، تو آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی ہوں گے. لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ میں آئے نا تو یہ کبھی کر کے دیکھیے گا، آپ کی زندگی میں اور نکھر آئے گا. وہ طریقہ یہ تھا، قربانی تو دیتے ہی تھے، ایثار کرتے ہی تھے، لیکن ہمیشہ آپ نے پوشیدگی طور پر، یعنی چھپ کر لوگوں کی خدمتیں فرمائی ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وصال کے بعد جب ان افراد کو جو باقاعدہ راشن ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، یا ان کے گھر کا چلانے کا سارا خرچ دیا جاتا تھا، جب کوئی دینے نہ آیا اور ان کے دروازے تک نہ پہنچا تو لوگوں میں یہ تشویش ہوئی، اور لوگوں نے باقاعدہ یہ جانا، کہا یہ اتنے گھروں کے اندر یہ جو راشن پہنچاتے تھے کوئی رات کی تنہائی میں اٹھ کر، تو یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ امام حسین کے لاڈلے امام زین العابدین کی ذات والا صفات تھی. یعنی یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خدمت کی، لیکن اتنی چھپ کر کی کہ وصال تک کسی کو پتہ نہ چلنے دیا کہ یہ امام زین العابدین قربانی دے رہے ہیں. یہ اظہار و قربانی ہے. آج ہمارے اور آپ کے معاملات اپنے والدین کے حوالے سے، یا اپنے بیٹوں کے حوالے سے، یا اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے اگر کمزور نظر آتے ہو تو ہمیں اور آپ کو یہ بات اپنانی ہوگی کہ وہ تو دوسروں کے بیٹوں کو بھی اتنا دیتے تھے، دوسرے کے گھر والوں کو بھی اتنا دیتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر والوں کے معاملات کے حوالے سے کتنا حساس ہونا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آگے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم، صبر، بردباری اس سے بھی بہرہ فرمایا. امام زین العابدین کا جو زمانہ گزرا تو آپ نے ابھی مجھ سے یہ بات سنی ہے کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد یہ کوفہ اور دمشق ہوتے ہوئے پھر سارے قافلے کو مدینہ شریف پہنچا دیا، تو اس وقت یزید پلیت کے دور حکومت میں آپ کو ہتکڑیاں ڈال کر باقاعدہ دمشق تک بیڑیا پہنا کر لایا گیا. اور اس کے بعد یہ معاملہ تو پورا ہوا. پھر عبد الملک بن مروان نے بھی اپنے دور حکومت میں آپ کو لوہے کی ہتکڑی اور گلے میں بھاری توق ڈال کر مدینے سے لے کر شام تک پیدل چلنے پر مجبور کیا اور دمشق میں آپ کو قید کر دیا. اور آپ نے ان تمام مصیبتوں، تکلیفوں کو برداشت کیا، مگر کبھی بھی کسی کے سامنے اف تک نہ فرمایا. یعنی کربلا کا صبر صرف کربلا تک محدود نہ رہا، بلکہ کربلا کے بعد اس مسافر کربلا نے بھی اپنی زندگی میں یہ بتایا کہ صرف ہمارا صبر کربلا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا خاندان یہ بتا رہا ہے کہ جب سے خاندان رسول میں یہ سلسلہ بچوں کا شروع ہوا تب سے شروع ہے، اور یہ صبر قیامت تک ہمارا خاندان کرتا ہی رہے گا. اور یہ پوری کائنات میں آپ سیدوں کا صبر بڑا مشہور ہے. آپ کسی بھی سید کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ صبر کیا ہوگا، کیونکہ یہ وراثت ملتی ہے ان کو. تو آپ نے فرمایا اف تک نہ فرمایا، مگر ہر قدم پر ایک ہی بات، صبر کرتے، شکر الہی بجا لاتے. اور آپ کی گرفتاری کا علم آپ کے مرید کو ہوا جس کا نام امام زہری ہے. جب ان کو پتا چلا کہ امام زین العابدین گرفتار کر لیے گئے تو دمشق میں عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچ کر آپ کو رہا کرایا اور پورے اعزاز اور احترام کے ساتھ آپ کو مدینہ شریف واپس لائے. ایک دن آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک گستاخ نے پھر برا بھلا کہنا شروع کیا. آپ نے فرمایا بھائی جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے اگر میں واقعی ایسا ہی ہوں تو خدا مجھے معاف کرے، اگر میں ایسا نہیں ہوں تو اللہ تجھے معاف کرے. یعنی یہ جملہ کہہ کر آپ نے ان کو بھی معافی عطا فرمائی. اور اس کے بعد سنیے، یہی حضرت امام زین العابدین ہے جب ان کو ہتکڑیاں ڈالی گئی اور باقاعدہ امام زہری نے جب یہ دیکھا نا کہ آپ کو لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھ کر عرض کیا کہ حضور آپ کے ہاتھوں میں جو بیڑیاں ہیں وہ کاش میرے ہاتھ میں ہوتی. تو کیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب عطا فرمایا. کہا زہری اس کو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے قید و بند ہے، یعنی یہ ہمارے لیے کوئی راستہ روک رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے.
بلکہ اگر ہم یہ کہیں نا تو یہ ہمیں آزاد بھی کر سکتی. بس ابھی اتنا کہا بیڑیاں گری، یعنی باقاعدہ بیڑیاں ٹوٹ گئی. تو کہا حضور جب اتنا اختیار ہے تو پھر یہ قید و بند کیوں؟ تو وہ سکھانے کے لیے ایک جملہ کہا بعد میں آنے والوں کے لیے یہ شرف بن جائے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کبھی بیڑیاں بھی لگے تو یہ تصور نہ کرے کہ دین کے نام پر بیڑیاں لگ گئی یا جیل میں ڈال دیا گیا، بلکہ وہ یہ تصور کرے کہ امام زین العابدین کی سنت زندہ کر رہا ہوں. یعنی یہ طریقہ دوسروں کے لیے شرف بنانے کے لیے یہ انہوں نے برداشت کیا، ورنہ اللہ نے طاقت کتنی دی تھی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک دوسرے امام کا ذکر خیر کر دیتا ہوں جس کو ہم اور آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کے نام سے ہی اتنے واقف ہیں، اور ان کے ذکر خیر سے ہمیں اور آپ کو جو سب سے بڑی برکتیں ملنی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ الحمدللہ میرے خیال سے پورے گجرات میں اور بالخصوص ہندوستان میں اکثریت ایسی ہے کہ جو الحمدللہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین میں سے یعنی ان کے پیروکار ہیں. تو یہ اتنا بڑا امام جس دربار سے ہمیں اور آپ کو میسر ہیں، اس دربار کے حوالے سے خود امام اعظم نے یہ جملے کہے ہیں. کہا اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق کے نہ ملتے تو فرماتے کہ میں ہلاک ہو جاتا. اب جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ان کے حوالے سے یہ جملے کہتے ہوں تو اب مجھے بتائیے خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنی خوشگوار ہوگی اور کتنی عبادت اور ریاضت والی ہوگی. اس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ملے گا. لیکن ان کی جو خصوصیت ہے، آپ نے خود 12 امام کی خصوصیات بیان کی، اور اس میں سے ایک یہ فرماتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت اطہار کی جتنی بھی شخصیات گزری ہیں ان کو اللہ نے بڑے علوموں سے سرفراز فرمایا. نمبر یہ کہ اللہ ان کے دلوں پر باقاعدہ علوم کا نزول فرماتا ہے، اور عقل و فکر میں اتنے آگے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آگے فرماتے ہیں علم جفر جو عبد المؤمن کے ذریعے مغرب میں یہ راجے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ آپ ہی کا کلام ہے، یعنی امام جعفر صادق کا. آگے فرماتے ہیں یہ کتاب جفر جس کا لوگ نام لیتے ہیں اور اس سے علوم و فنون اور باقاعدہ اسرار و رموز جو لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی ایک علوم پر جو مشتمل ہے. اس کتاب کا تذکرہ سیدنا علی بن موسیٰ کے ملفوظات سے جا کر ملتا. پتہ یہ چلا یہ بھی ائمہ اہل بیت کے علوم سے ہیں. آگے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے علوم غابر، مربوط، یہ مزبور جنہیں ہم سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور کانوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی سینے میں چھپا ہوا لیکن کانوں تک پہنچاتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جعفر احمر بھی ہے، جعفر ابیض بھی ہے، صحف فاطمہ بھی ہے، لیکن علم جامعہ میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے لوگوں کو واسطہ رہتا ہے. اس کی تشریح اور تفصیل بھی لوگ ہم سے کبھی کبھی پوچھا کرتے ہیں. یعنی وہ اسرار و رموز جو اللہ سب کو نہیں بتاتا، یہ سارے علوم و فنون اللہ ائمہ اہل بیت کو عطا فرما رکھتا ہے. یعنی یہ علوم و فنون میں بھی اور راز و اسرار میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں. آگے آپ خود فرماتے ہیں یہ غابر ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جس کی روشنی میں مستقبل کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے. مزبور یہ وہ علم ہے جس کی روشنی سے گزشتہ واقعات کا علم ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں ایک الہام ہے، اور الہام وہ علم ہے جو دل میں پوشیدہ ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں اور وہ جو لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ فرشتوں کی باتیں ہیں جنہیں صرف ہمارے کان سن سکتے ہیں، دوسرا کوئی اس کو سن نہیں سکتا. آگے فرماتے ہیں جعفر احمر، کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قسم کے اسلحے میں سے ایک اسلحہ ہے، اور ہم اہل بیت اس کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرتے. جب تک اہل بیت سے خیر و برکت حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے تب اس اسلحے کو ظاہر کرتے ہیں، اس سے زیادہ کبھی اس کو ظاہر نہیں کرتے. آگے فرماتے ہیں جعفر ابیض یہ وہ علم ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہاں تک کہ سارے صحائف کے علوم یہ جعفر ابیض میں سے معلوم ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں مصحف فاطمی یہ ہے
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام واقعات اور وہ تمام چیزیں جو قیامت تک ظاہر ہونے والی ہیں، یہ ساری چیزیں اس مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ اور آخری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جامعہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو 70 گز لمبی ہے، اور اس کی عبارت رسول اللہ نے ترتیب دی، مولا کائنات نے اس سے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور قیامت تک انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز اللہ نے اس میں موجود رکھی ہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں ریت سے لے کر کوڑے اور آدھے کوڑے کی سزا بھی اللہ نے اس میں تجویز، یہ رسول اللہ نے اس میں تجویز فرما دی ہے، جو مولا کائنات سے کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی ائمہ اہل بیت کا خاص خاصہ ہے کہ یہ بھی اسی سے واقف ہوتے ہیں۔ اب جن کے ایک امام کے حوالے سے آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 ائمہ جو ہوتے ہیں نا، ان کے علوم یہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے آپ کے خصوصیات میں سے رکھے ہوتے ہیں۔ تو جن کے پاس اتنے علوم و فنون ہو تو اب وہ عامل بھی اتنے بڑے ہوتے تھے، یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے عمل بھی اتنا کیا ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے یادگار بن جاتی ہے۔ صرف عالم ہونا، فاضل ہونا، مفتی ہونا، شیخ الحدیث ہونا یہ کمال نہیں ہے، اپنی زندگی میں آپ عمل کتنا کرتے ہیں یہ سب سے بڑا کمال ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پیش کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا، اس میں بالخصوص امام اعظم جیسی شخصیت نے بھی دیکھا۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے جو بڑی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلسل ایک زمانے تک میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یعنی خدمت میں آتا جاتا رہا، میں حاضر ہوتا تھا، لیکن سنیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ وہ زندگی کا گوشہ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سب کو لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن جب بھی میں امام جعفر صادق سے ملا یعنی خدمت میں حاضر ہوا تو 3 پوزیشن کے سوا کبھی میں نے ان کو خالی نہیں پایا۔ اب آپ غور سے سنیے کہ امام مالک جیسا بندہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی گیا نا تو یہ 3 کام میں نے ان کو ضرور دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا امام وہ باتیں کون سی تھی؟ کہا جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے اکثر مرتبہ یہ حاضری میں یہ دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ملتے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یعنی مکروہ وقت اگر نہیں ہوتا ہوگا تو اس کے سوا نوافل پڑھتے ہوں تو بڑی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ فرمایا نماز میں مشغول ملتے، ایک بات یہ۔ کہا دوسرا کون سا کام جو آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے بالکل جا چکا ہے اور اللہ کرے پھر وہ واپس پلٹ جائیں، میں نہیں کہتا کہ کچھ والے ایسا کرتے ہیں لیکن پوری دنیا سے ہی جا چکا ہے، بہت کم رہ گئے ہیں، اس کو آپ محسوس نہیں کریں گے۔ یہ وزیر باپو، جمیل شاہ باپو اور جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہیں نا یہ محسوس کریں گے کہ آج یہ چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ ایک تو نماز کی بات ابھی جو کی میں نے پہلے شروعات میں ہی، لیکن امام جعفر صادق کی اس نماز کے معاملے میں آج آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر، ہم لوگ مولوی درجے کے لوگ ہونے کے باوجود بھی عشاء کی 4 رکعت سنت غیر موقعہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں کسی عالم صاحب کو طنز نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں خود کی، یعنی اس کا اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہم سے لے لی گئی، اب ہم فرض، واجب اور زیادہ سے زیادہ موقت سنتیں اسے پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب بھی لوگ ان سے ملنے جاتے تھے تو باقاعدہ وہ نفل میں ہی ملتے تھے، یعنی فرائض کتنے زیادہ ادا کرتے ہوں گے کہ نفل میں اتنا وقت دیتے تھے۔ دوسری بات، حالانکہ نفل جو ہے اس پر میں زور نہیں دیتا، مجدد پاک علیہ رحمان نے تو اس پہ بڑا مطلب ایک مکتوب میں ارشاد فرمایا کہ خالی نفلی چیزوں کی بھی فضیلت بیان نہ کیا کرو، کیونکہ لوگ خالی نفل پر اتفاق کر بیٹھیں گے، فرائض چھوڑ بیٹھیں گے، اور اس کی مثال ہماری نسلوں میں آج بھی موجود ہے۔ اب دیکھ لیے شب برات ہوتی ہے نا، شب برات پوری مسجد بھر جائے گی، یعنی پوری رات مسجد بھری رہے گی، فجر ہوتے ہوتے خالی ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ نفل اسی دن کام دے گا جب آپ کے فرائض مکمل ہوں گے، تو یہ بات نہ سمجھے کہ میں خالی نفل پہ زور دے رہا ہوں، لیکن امام جعفر صادق کی ایکسٹرا زندگی میں جو ہے نا یہ بات رہی۔ دوسری جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، خدا کرے آپ میں سے کوئی اگر ایک بندہ بھی اس کو لے کر جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات میرے لیے ہوگی کہ آج جو ہم اور آپ کوسوں دور نکل چکے ہیں، اس زمانے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی جو وقت کا امام مالک بیان کرتے ہیں، جب بھی ملنے گیا تو بیٹھے نہیں ہوتے، تو کہا تو
تو کہا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے. آج پوری امت سے اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جہاں تک میری رسائی ہے، میں نے اپنی نظروں سے مشاہدہ کیا، دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے، ہماری قوم سے قرآن جا چکا ہے اور اتنی بڑی تیزی کے ساتھ جا چکا ہے کہ قرآن کا حافظ بھی اب رمضان سنانے کے لیے دعا کرتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی ادارے چلتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، سب اداروں کی بات نہیں کرتا، میں خود بھی ایک ادارے کا ذمہ دار آدمی ہوں، مجھے پتا ہے، ہم اپنے لیے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھتے. ہاں کوئی مر جاوے نا تو ہمارا پورا مدرسہ جاتا، یعنی اب یہ قرآن رسمی طور پر ہمارے ہاتھوں میں رہ گیا. اور یہ امام جعفر صادق کی زندگی کا خاص خاصہ رہا کہ جب بھی لوگ جاتے تھے تو لوگ یہ دیکھتے تھے کہ آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی یہ بات کنفرم تھی. ایک بات اور بتا دوں قرآن کی ترغیب کے لیے، اللہ کرے آج سے آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور ہم سب اسٹیج پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، دل میں ارادہ تو صرف کریں. اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آج سے دن اور رات میں ایک لمحہ ایسا اپنا نکالیں گے. اب تو کیا ہے کہ قرآن بڑی آسانی سے ہمارے موبائل تک پہنچ چکا ہے نا، تو یعنی اس میں بھی ایپ آتا ہے، قرآن شریف کنز الایمان ہے اور دوسری تفاسیر کی کتابیں. کم از کم جن کو بھی قرآن آتا ہے نا، موبائل میں ہی صحیح 3 آیتیں قرآن کی پڑھیں، اور اچھا آتا ہے ایک رکوع پڑھیں، اور اگر زیادہ وقت ہے ایک رکوع کا ترجمہ پڑھیں. آپ کہیں گے برکاتی اتنا زور کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ رب کا کلام ہے. ہم کائنات میں جو نیوز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا تو ڈر جاتے ہیں. قرآن پڑھو گے نا ڈرو گے نہیں، بلکہ وقت کا کوئی ظالم بھی آ کر کھڑا رہ جائے گا، اس وقت تمہیں قرآن تسلی دیتا ہوا نظر آئے گا. اب ٹرائی کر لیجئے. اس کی میں ایک مثال سمجھا دوں اگر اجازت ہو. جیسے ابھی میرے کو کچھ ہو جائے بابا اور میں بے ہوش ہو جاؤں اور جلدی سے مجھے یہاں سے بھوج پہنچایا جائے ایگزامپل، اور جیسے ہاسپٹل میں مطلب پہنچا کے تو ڈاکٹر سے اگر نبض پکڑے اور کہے جمیل شاہ باپو سے اور وزیر باپو سے کہ بہت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، برکاتی سیریس نہیں ہے، یعنی نارمل ہے. ایک مثال ہے، یعنی ڈاکٹر کے ایک جملے پر بابا کو تسلی ہو جائے گی کہ برکاتی ابھی مرے گا نہیں، یعنی یہ طبیعت اس کی اتنی نہیں بگڑی کہ یہ سیریس ہو جائے گا، یعنی نارمل ہے، اچھا ہو جائے گا. یہ ڈاکٹر نے کیا پڑھا ہوتا ہے بھائی؟ انگلش کی کتابیں زیادہ سے زیادہ، اور اس میں سب کے سب جمیل باپو کی طرح مسلمان ہو یہ کوئی ضروری نہیں نا، سید ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں، دوسرے قوم کے لوگ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس کی نبض پکڑنے کے بعد اگر اس کا ایک جملہ کتابیں انگریز کی پڑھنے کے بعد اگر ایک جملہ وہ کہہ دے تو ہم سب کو تسلی ہو سکتی ہے. مجھے بتاؤ حضور کا امتی جب قرآن پڑھتا ہوگا تو ڈائریکٹ وہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کے کلام کا ترجمہ آپ پڑھو گے، اس کی تفسیر پڑھو گے تو کتنی تسلی ہوگی وہ ہم اور آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. اس لیے عادت بنائیے. اس جلسے کا ایک اصل مقصد یہ بھی ہے، خود مولا کائنات کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 5 ختم قرآن فرماتے تھے. ایک روایت یہ بھی کرامت میں ہے کہ ایک رکاب میں پیر رکھتے دوسری رکاب میں پہنچانے تک قرآن ختم فرما لیتے تھے. جب ماں باپ ایسے قرآن کے عادی ہوتے ہیں نا تو ان کے بیٹوں کی گردن کٹنے کے بعد بھی نیزوں پر وہ قرآن سناتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں یہ عادت بنائیے. ایک عادت یہ تھی امام جعفر صادق کی. اور آخری بات عرض کر دے رہا ہوں، فرماتے ہیں کہا تیسری پوزیشن میں نے یہ دیکھی. کہا کیا؟ کہا جب بھی جاتا یا تو نماز میں ملتے یا تو تلاوت میں ملتے. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو میں تحقیق کرتا کہ آخر اب یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں، تو لوگوں سے پتا چلتا کہ وہ روزے سے ہیں. یعنی کوئی لمحہ ان کا میں نے ان ملاقاتوں میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کبھی فری ہو، یعنی کسی نہ کسی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. اور آخر میں فرماتے ہیں آپ بلا وضو کبھی حدیث شریف روایت بھی نہیں فرماتے تھے. یعنی یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک مختصر سا گوشہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا. حالانکہ آپ اتنی ٹھنڈی میں 1 گھنٹے تک یا اس سے زیادہ مجھے برداشت کرتے رہے. میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص میں تمام سادات کرام جو بزرگ ہیں، جوان ہیں، علماء سادات سب آئیں، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کا بھی، بالخصوص ہمارے میزبان خصوصی جنہوں نے ایک بڑی مدت کے بعد کچھ ضرور دکھوایا، اور میں نے کچھ آپ کا دیکھا اور ان کی محبتیں یہاں تک کھینچ لائی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سادات کی یہ محبت جو ہمارے اور آپ کے سب کے سینوں میں اللہ برقرار رکھے،
اور قیامت نسلوں کو بھی رسول اللہ کی بیٹوں کی سچی محبت نصیب فرمائیں، اور قیامت کے دن بھی جب اٹھیں تو امام عشق و محبت کی زبان میں یوں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل عظیم فرمائیں، اور اس جلسے میں جس نے بھی دامے درہم سکھنے جس طرح سے بھی حصہ لے کر اس جلسے کو کامیاب کرنے میں اپنی کوشش فرمائی ہے، اللہ ان سادات کرام کے قدموں کی برکت سے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔